فارملی آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا آج کی دعا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لی، ربنا اے ہمارے رب، اغفر بخش دیجئے، لی میرے لیے، ولی والدیہ اور میرے ماں باپ کے لیے، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کے لیے، یوم جس دن یقوم قائم کیا جائے گا الحساب حساب کتاب۔ ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اے میرے رب آپ ہمیں بخشش کر دیجئے میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین کی جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ زندگی میں اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا جو مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ ہے کہ انسان بہترین عمل کرے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین اجر پائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کیا جائے۔ دنیا میں ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، چونکہ ایک انسان ہے، مخلوق ہیں، تو ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ تو چونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، کہیں نہ کہیں غلطی کوتاہی کرتے ہی رہتے ہیں، تو مومنین کی یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمام نیکیاں کرنے کے باوجود بھی استغفار کرتا رہتا ہے۔ والدین ہماری زندگی میں بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ایک بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ انفیکٹ اس دنیا میں ہمارے آنے کا جو وسیلہ بنتا ہے وہ ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، اور پھر ان کے ہم پہ بہت زیادہ احسانات ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی فکر کریں، دنیا میں اگر وہ حیات ہیں تب بھی ان کی آخرت کی فکر بھی کریں جب ہمیں پتہ ہے اور ان کو نہیں پتہ، اور دنیا کے میں جو ان کے حقوق ہیں آسان طریقے سے پورے کریں۔ لیکن اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو سب سے بڑی فکر ہماری اور سب سے بڑا ان کی احسان مندی کا جو ایک احساس ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ تو یہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ کے ساتھ ہی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، عموماً ہم اس کو نماز میں تشہد میں پڑھتے ہی ہیں۔ اسی لیے نیک اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ کہا گیا ہے کہ وہ جب نماز پڑھتی ہے تو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے۔ اس کے علاوہ بھی آف مطلب اپنی دعاؤں میں جو آپ کے چلتے پھرتے کی دعائیں ہیں، جو ہر وقت کا آپ کا ایک غم و ہم ہے، جو آپ کا مرکز نگاہ ہے، تو والدین کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ان کے لیے آپ دنیا میں اگر ہیں تو ان کے حقوق پورے کریں، اور اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو ان کی فکر کریں کہ وہ کس حال میں ہیں، تو ان کی بخشش کی دعا کریں۔ اور پھر صرف والدین نہیں بلکہ تمام مومنین کے لیے۔ مومنین کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ مومن جو ہیں، مسلمان جو ہیں، یہ آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، یہ آپس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھائی چارہ پیدا کیا، یعنی یہ بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، ایک دیوار کی مانند ہے۔ تو دنیا میں بھی جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا حکم ہے، وہ اسی لیے ہے نا کہ صرف اپنی اپنی آخرت کی فکر نہیں کرنی، بلکہ دیگر لوگوں کو بھی برائی سے بچانا ہے، اور پھر جب وہ دنیا میں نہیں رہتے تب بھی ان کی فکر کرنی۔ یاد رکھیے، آپ جس کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں نا، فرشتے آپ کے لیے وہی دعا غائبانہ کرتے ہیں۔ آج آپ سارے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے اپنے جو آپ کی فوت شدگان ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، دور کے ہیں، پڑوسی ہیں، اور بھی پوری دنیا میں آپ مومنین کے لیے دعا کرتے تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑا جو ہمارا غم و غم ہے وہ ہے آخرت کی کامیابی، اور پھر جب ہم دنیا میں ہیں تو اپنے لیے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہیں، اور اپنے والدین اور مومنین کے لیے، تاکہ جب ہم دنیا میں نہ رہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بھی کچھ ایسے نفوس پیدا کر دیں گے جو ہماری بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور اولاد جب والدین کی بخشش کی دعا کرتی ہے تو والدین کا درجہ جنت میں اونچا کر دیا جاتا ہے۔ ایک شخص کو جنت میں بلند درجہ ملا، اس نے اس بات کے لیے تعجب کا اظہار کیا کہ میرے اعمال تو رک گئے ہیں، اب میرا درجہ کیوں کر بلند ہوا؟ تو اس کو بتایا گیا کہ تمہاری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے۔
ہم سب کو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دنیا میں بھی ان کی فکر کرنی چاہیے، اور دنیا میں بھی ان کی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ چلیں، اب ہم آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ آپ کے سامنے حدیث میں نے شیئر کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا الطیب وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ويمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له۔ رواہ مسلم، یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی کہ بے شک اللہ تعالی طیب پاک ہے، لا یقبل الا الطیبہ وہ پاکیزہ چیز کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی نے امرا اس نے حکم دیا ہے المؤمنین مومنوں کو بما امر به وہی جو اس نے حکم دیا المرسلین المرسلین بھیجے ہوں گے یعنی رسولوں کو۔ فقال تعالی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الرسل کلوا من طیبات وعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت طیبات کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ وقال تعالی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو طیبات میں سے کھاؤ جو تمہیں ہم نے رزق دیا ہے۔ ثم ذکر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا الرجل ایک شخص کا یطیل السفر جس کا سفر بہت طویل تھا، وہ ایک طویل سفر کرتا ہوا آیا، اشعث اغبرا اس کے بال گرد آلود ہیں، یمد یدیہ الی السماء اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی اے میرے رب اے میرے رب، یعنی طویل سفر کر کے غبار آلود بالوں کے ساتھ تھکن کے ساتھ وہ اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ اور اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ اور اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ اور اس کا لباس حرام سے ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ اور وہ حرام ہی کے لقمے پر پروان چڑھا ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ تو اس کی دعا کیسے پوری ہوگی، کیوں کر پوری ہوگی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رزق حلال کھانا چاہیے۔ جو لوگ حلال رزق نہیں کھاتے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لقمہ حرام دعا کی قبولیت کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ حرام کی دو اقسام ہیں، ایک کسب حرام اور ایک عقل حرام۔ کسب حرام ہوتا ہے یعنی حرام سورس آف انکم۔ حرام سورس آف انکم کون سے ہیں؟ ہر باطل طریقہ جس سے مال حاصل کیا گیا، یعنی جو حق کے علاوہ ہے وہ سب حرام ہے۔ مثلا کوئی جوئے میں رقم جیتتا ہے وہ حرام ہے۔ مثلا کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کا مال غصب کرتا ہے، کسی سے چھین لیتا ہے مال، کسی یتیم کا مال کھا لیتا ہے، وراثت میں کسی کا مال کھا جاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، یعنی باطل طریقے سے جو بھی مال ہوگا یا حرام چیزوں کی تجارت کرتا ہے، مثلا شراب بیچتا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ بتوں کی یعنی یہ جو مورتیاں ہوتی ہیں، سٹیچوز ہوتے ہیں، ان کی تجارت کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال، کسب حرام، اس حرام مال سے اگرچہ حلال چیز خرید کے کھائی جائے، بے ایمانی کر کے مال کما کے حلال پروڈکٹ خریدی جائے تو وہ بھی حرام ہی ہوگی،
उस बंदे के लिए वो हराम ही होगी। दूसरा है अक्ल हलाम हराम, यानी खाने में हराम, वो चीजें खाना जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हरमत बयान की है। तो ऐसा शख्स जिसके पेट में हराम का लुक्मा जाता है, जिसने हराम की कमाई का लिबास पहना होता है, जिसके पेट में हराम मशरूब का घूंट जाता है, या जिसकी परवरिश हराम के माल पे की गई है, यानी हराम कमाई से बच्चों की परवरिश, जिस बच्चे की परवरिश की गई है, ठीक है, तो ऐसे लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। फअन्ना युस्तजाबु लह। तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है, बिलखसूस आज के दौर में, क्योंकि मुश्तबे ज्यादा हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमने पीछे पढ़ा बारहा कि अल हलालुल बैयिन वल हरामुल बैयिन, हलाल भी वाजे है और हराम भी वाजे है, लेकिन इसके दरमियान मुश्तबिहात हैं, यानी मुश्तबह चीजें हैं जिनके बारे में आप श्योर नहीं होते ये हलाल है या हराम है। तो तकवा ये है कि जो चीजें शुबे में डालती हैं उसको भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर हराम पेट में चला गया और हमें पता भी नहीं और हम हराम खाते जा रहे हैं, और आजकल कितना ज्यादा ऐसा हो चुका है कि हराम इंग्रेडिएंट जो इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं आपकी, या लोकल प्रोडक्ट्स में भी कुछ इंग्रेडिएंट जो इंपोर्ट करके डाले जाते हैं, तो शुबा हो सकता है कि उसमें हराम है। इवन अगर इंपोर्टेड कोई प्रोडक्ट है आपकी और उसमें बीफ की प्रोडक्ट है, ये चिकन की है, लेकिन आप याद रखिए कि वो लोग ज़िबा नहीं करते अनटिल अनलेस कि मेक श्योर हो कि ये किसी ऐसी कंपनी का है जो ज़बीहा इस्तेमाल करते हैं, या मुस्लिम कंपनी है तो ज़बीहा है इसके अंदर। ठीक है, और बहुत आसान है। जहाँ आजकल चीज़ें पेचीदा होती जा रही हैं वहाँ सहूलतें भी हैं, और सहूलत ये है कि हमारे पास हलाल एप्स मौजूद होती हैं जो हलाल हराम में जो ई कोड्स होते हैं उसको बता देती है आपको कि कौन सी हराम है और कौन सी हराम है। उसमें भी कुछ हलाल और हराम वाज़ेह होते हैं और कुछ मैशबू होते हैं। मैशबू का मतलब होता है कि इसके अंदर चांसेस है कि इट कुड बी हराम, मतलब वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि इफ द इंग्रेडिएंट इज यूज्ड इन लिक्विड फॉर्म, तो लिक्विड फॉर्म में अगर है तो वो हराम होगा, क्योंकि उसको लिक्विड रखने के लिए उसके अंदर जो चीज डाली जा रही है वो हराम हो सकती है। सो बी कॉन्शियस, और अपने बच्चों को भी इसके ऊपर कॉन्शियस करें कि वो जब कोई ग्रोसरी करते हुए अपने लिए कोई चीज़ उठाते हैं, बिलखसूस चॉकलेट्स और इसी तरह दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, अब तो खैर ये जो चिप्स वगैरह हैं इसमें भी जो रेड कलर होता है यूजुअली जिन चीज़ों में, तो रेड कलर जो है वो आमतौर पर वो एक कीड़े से हासिल किया जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में अगर हो तो वो मैशबू होता है, हराम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप जहमत कर लें जब आप खरीदने लगें तो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट पढ़ लें, ई कोड सर्च कर लें, और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता, फिर भी आपको समझ नहीं आता कि ये हलाल है या हराम है, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल हमने एक रवायत पढ़ी थी ना कि दआ मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका, वो चीज छोड़ जो तुम्हें शुबे में डाल रही है। जब कंफर्म नहीं हो रहा कि ये हलाल है तो मत ले, सिर्फ मुंह के जायके के लिए खुदारा अपनी आखिरत खराब हमें नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह सदका भी अल्लाह ताला हलाल में से कबूल करते हैं। कोई शख्स लोगों का हक मार के लाखों करोड़ों रुपए चैरिटी कर रहा है तो वो कुछ भी फायदा नहीं देगा उसको, वो अल्लाह के पास कबूल नहीं होता। हलाल की, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तुम में से कोई हलाल में से तैयब में से आधी खजूर भी सदका करता है तो अल्लाह ताला उसको अपने दाएं हाथ में लेता है। गोया हलाल और मेहनत की कमाई, ख्वाह वो आधी ही खजूर क्यों ना हो, तो उसका अजर ओहद पहाड़ जितना हो जाएगा। हराम कमाई में से ओहद पहाड़ के जितना दिया हुआ सदका भी कबूल नहीं होता, वो आपको फायदा नहीं देता। सदके के वो तमाम फायदे जो हमने पढ़े थे उनमें से कोई भी नहीं मिलता। सो बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है, खास तौर पर अपनी कसब के मामले में कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो हलाल होना चाहिए। सूदी कारोबार, सूद में इन्वॉल्वमेंट, और इसी तरह से मौसीकी के आलात की खरीदो फरोख्त करना, गा बजा के पैसे कमाना, आजकल जैसे टिकटॉक और इस तरह की एप्स चल गई हैं और उसके ऊपर या यूट्यूब के अंदर कोई ऐसी वीडियोस डालना जो म्यूजिक म्यूजिक बेस्ड है, यानी गाना बजाना और इस तरह की चीजें हैं, तो वो लोग समझते हैं कि हम कमाई कर रहे हैं,
وہ کمائی جو ہے وہ حلال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کوئی جو حرام ذریعے سے، جس کے اندر حرام استعمال ہو گیا تو وہ حلال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری گزشتہ جو بھی ایسے افعال ہیں اسے درگزر کرے، اور آئندہ کے لیے ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.